العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَا إِذَا دَخَلَ لَامُ التَّعْرِيفِ فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ التَّعْرِيفَ بِمَعْنَى الْعَهْدِ أَوْجَبَتِ الْعُمُومَ، يعني كما أن النكرة إذا وصفت بصفة عامة تعم، كذلك إذا دخلت لام المعرفة في صورة لا يستقيم التعريف العهدي أوجبت العموم، سواء كان العموم للجنس كما ذهب إليه فخر الإسلام وتابعوه أو للاستغراق كما ذهب إليه أهل العربية وجمهور الأصوليين. وفيه تنبيه على أن العهد هو الأصل في اللام، فما دام يستقيم العهد لا يصار إلى معنى آخر، سواء كان عهدا خارجيا أو ذهنيا كما ذهب إليه البعض. وقيل عهدا خارجيا فقط فإنه الأصل في التعريف، والمعهود الذهني في المعنى كالنكرة، فإن لم يستقم العهد بأن لم يكن ثمه أفراد معهودة أو لم يجري ذكره فيما سبق حمل على الجنس فيحتمل الأدنى والكل على حسب قابلية المقام أو على الاستغراق فيستوعب الكل يقينا، كما في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقوله السارق والسارقة والزانية والزاني وأمثاله. اور ایسے ہی جب لام تعریف ایسے محل میں داخل ہو جو تعریف بمعنی عہد کا احتمال نہ رکھتا ہو تو وہ عموم کو ثابت کرے گا. یعنی جس طرح نکرہ جب صفت عامہ کے ساتھ موصوف ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، اسی طرح جب لام تعریف ایسی صورت میں داخل ہو جہاں تعریف عہدی درست نہ ہو تو وہ بھی مفید عموم ہوگا. برابر ہے کہ عموم جنس کے لیے ہو جیسا کہ فخر الاسلام اور ان کے متبعین کا مذہب ہے، یا استغراق کے لیے ہو جیسا کہ اہل عربیت اور جمہور اصولیین کا مذہب ہے. اور ماتن کے قول فی ما لا يحتمل التعریف میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ لام میں اصل عہد ہے، لہذا جب تک عہد کا ہونا درست ہوگا دوسرے معنی کی طرف رجوع نہ کیا جائے گا، خواہ عہد خارجی ہو یا عہد ذہنی، جیسا کہ بعض کا مذہب ہے. اور کہا گیا کہ فقط عہد خارجی کیونکہ تعریف میں یہی اصل ہے، اور معہود ذہنی معنی میں نکرہ کے مانند ہوتا ہے. پس اگر عہد درست نہ ہو بئی طور کہ وہاں افراد معہود نہ ہوں یا اس کا ذکر سابق میں نہ آیا ہو تو اس کو جنس پر محمول کیا جائے گا، پس محل کی صلاحیت کے مطابق ادنا اور کل کا محتمل ہوگا یا استغراق پر محمول ہوگا. پس اس صورت میں یقینی طور سے کل کو گھیر لے گا، جیسے اللہ تعالیٰ کے اقوال ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور السارق والسارقۃ اور الزانیۃ والزانی اور ان جیسے دوسرے اقوال میں. شارح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس طرح نکرہ صفت عامہ کے ساتھ موصوف ہو کر مفید عموم ہوتا ہے، اسی طرح معرف باللام بھی مفید عموم ہوتا ہے، بشرطے کہ وہاں تعریف عہد
وہاں تعریف عہدی درست نہ ہو، یعنی لام تعریف اگر عہد کے لیے نہ ہو تو وہ مفید عموم ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ لام تعریف کی اولاً 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 زائد، نمبر 2 غیر زائد۔ لام تعریف زائد وہ ہے جو علم پر داخل ہو جاتا ہو، جیسے الحسن والحسین۔ پھر غیر زائد کی 2 قسمیں ہیں، اسمی، حرفی۔ لام تعریف اسمی وہ ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہوتا ہے اور الذی کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے الضارب والمضروب۔ پھر لام حرفی کی 4 قسمیں ہیں، جنسی، استغراقی، عہد ذہنی، عہد خارجی۔ جنسی وہ لام ہیں جو اپنے مدخول کی حقیقت اور ماہیت پر دلالت کرتا ہو، افراد سے قطع نظر کرتے ہوئے، جیسے الرجل خیر من المرأة۔ استغراقی وہ لام ہیں جو اپنے مدخول کے تمام افراد پر دلالت کرتا ہو، جیسے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، السارق والسارقۃ الزانیۃ والزانی۔ عہد ذہنی وہ لام ہے جو اپنے مدخول کے بعض غیر معین افراد پر دلالت کرے، جیسے اخاف ان یأکلہ الذئب۔ عہد خارجی وہ لام ہے جو اپنے مدخول کے بعض معین افراد پر دلالت کرے، جیسے فعصا فرعون الرسول۔ بہرحال اگر کسی لفظ پر لام تعریف داخل ہو اور وہاں عہد کے معنی مراد لینا درست نہ ہو تو وہ لام مفید عموم ہوگا۔ وہ لام خواہ جنس کے لیے ہو، جیسا کہ فخر الاسلام اور ان کے متبعین کا مذہب ہے، خواہ استغراق کے لیے ہو، جیسا کہ اہل عربیت اور جمہور اصولیین کا مذہب ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ مصنف کے قول فیما لا يحتمل التعریف بمعنى العہد میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ لام میں اصل لام عہد ہے، لہذا جب تک عہد کا ہونا درست ہوگا دوسرے معنی کی طرف رجوع نہ کیا جائے گا۔ عہد خواہ عہد خارجی ہو خواہ عہد ذہنی ہو، جیسا کہ بعض حضرات کا مذہب ہے، یعنی ان حضرات کے نزدیک مطلق عہد اصل ہے، اور بعض حضرات نے کہا کہ متن میں عہد سے مراد صرف عہد خارجی ہے، کیونکہ تعریف میں عہد خارجی ہی اصل ہے، اور رہا معہود ذہنی تو وہ معنی کے اعتبار سے نکرہ کے مانند ہوتا ہے، تعریف میں اس کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ معہود ذہنی کو نکرہ کے ساتھ بھی موصوف کیا جاتا ہے، اور جملہ جو نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی موصوف کیا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ سَمَّهُ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي۔ اس میں یسبنی جملہ اللئیم معہود ذہنی کی صفت واقع ہے۔ شعر کا ترجمہ یہ ہے، میں ایسے کمینہ آدمی کے پاس سے گزر جاتا ہوں جو مجھ کو گالیاں دیتا رہتا ہے، پس میں وہاں سے یہ کہتا ہوا گزر جاتا ہوں کہ اس نے میرا ارادہ نہیں کیا ہے۔ بہرحال لام تعریف سے اگر عہد کا مراد لینا درست نہ ہو، اس طور پر کہ وہاں اس کے افراد معہودہ نہ ہو، یا سابق میں اس کا ذکر نہ ہوا ہو، تو اس صورت میں لام تعریف جنس پر محمول ہوگا اور محل کی صلاحیت کے مطابق ادنا یعنی فرد حقیقی کا بھی احتمال رکھے گا، اور کل یعنی افراد کے مجموعہ یعنی فرد حکمی کا بھی احتمال رکھے گا۔ چنانچہ معرف باللام جنس اگر دلائل و قرائن سے خالی ہو تو اس کو ادنا یعنی فرد حقیقی پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ فرد حقیقی متیقن ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے نیچے کوئی فرد نہیں ہوتا، اور اگر دلائل و قرائن مثلا نیت وغیرہ موجود ہوں تو اس کو فرد حکمی یعنی کل افراد کے مجموعے پر محمول کیا جائے گا، اور عہد کے معنی درست نہ ہونے کی صورت میں لام تعریف کو استغراق پر محمول کیا جائے گا۔ اور لام استغراق یقینی طور پر تمام افراد کو گھیر لیتا ہے، جیسے ان الانسان لفی خسر میں انسان کے تمام افراد مراد ہے، اور اس کی دلیل الا الذین آمنوا کے ذریعے استثناء کا درست ہونا ہے، کیونکہ استثناء اسی وقت درست ہو سکتا ہے جبکہ انسان اپنے تمام افراد کو محیط ہو۔ اور السارق والسارقۃ اور الزانیۃ والزانی میں بھی لام تعریف استغراق کے لیے ہے،
بہرحال لام تعریف جنس پر محمول ہو یا استغراق پر محمول ہو، دونوں صورتوں میں مفید عموم ہوگا۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.